یہ قوت ارادی صرف انسان کے اختیار میں ہوتی ہے. زیادہ ضروری چیز اس کو دریافت کرنا اور پالش کرنا ہوتا ہے. Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. Hello, hi everybody. غبارے بیچنے والے سے پوچھا جائے کہ کیا کالے رنگ کا غبارہ بھی اڑتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہر رنگ کا غبارہ اڑتا ہے. کیونکہ غبارے کے اندر جو گیس ہوتی ہے وہ اس کو اڑاتی ہے. انسان کے اندر بھی ایک گیس ہوتی ہے جس کو موٹیویشن یا قوت ارادی کہا جاتا ہے، جو اس کو اڑاتی ہے اور اڑا لے جاتی ہے، بلندی پہ لے جاتی ہے، آسمان کو چھو لیتا ہے، جو کامیابی کو ممکن بناتی ہے. یہ قوت ارادی صرف انسان کے اختیار میں ہوتی ہے. زیادہ ضروری چیز اس کو دریافت کرنا اور پالش کرنا ہوتا ہے. اور ہم آئے ہیں اس کو پالش کرنے کے لیے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لائف کو پالش کیسے کرنا ہے. ہم زندگیوں کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں، زنگ اتارنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو پالش کریں اور آپ چمکتے ہوئے ستارے آسمانوں پر چمکتے چلے جائیں. لوگوں کو یہ چیز تب پیدا ہوتی ہے جب وہ محروم ہوتے ہیں، جب ان میں خامیاں ہوتی ہیں، جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں. مضبوط قوت ارادی راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے. بعض اوقات محروم لوگوں کو قدرت گائیڈ کرتی ہے. کئی دفعہ انہیں گائیڈ کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ محرومی کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کہ میں روز آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ محرومی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈسیبل مت بنے، اپنے آپ کو ڈسیبل مت بنائیں، اپنے آپ کو محروم مت سمجھیں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو موٹیویشن چاہیے، اور وہ کیا موٹیویشن ہے جو میں روز آپ کو آ کے بتاتا ہوں. دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے اس محرومی کے جذبے کو کامیابی میں بدل دیا. موٹیویشن کا فلسفہ یہ ہے کہ حالات نہیں بدلے جا سکتے لیکن خود کو بدلا جا سکتا ہے، اور جب خود کو بدلا جائے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں. علامہ اقبال، ہمارے بہت بڑے پوئٹ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو بدل جا تیری تقدیر بھی بدل جائے گی، اپنے ہی من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی. پولو کولو کا کہنا ہے کہ جب بندہ کسی کام کو جنون کے ساتھ کرتا ہے تو پوری کائنات اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور پوری کائنات اس سے منسلک ہو جاتی ہے، اس کو قوت دیتی ہے، اس کو پاور دیتی ہے، اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آگے بڑھو. اس کو موٹیویشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. قدرت کا نظام ایسا زبردست ہے کہ جب کوئی جذبے اور جنون والا شخص آتا ہے تو یہ نظام بلنک کرنا پڑ جاتا ہے. قدرت اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لائٹ بلنک ہو رہی ہے اور یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تو قدرت بھی اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھے اور زمانے کو بدل دے. موٹیویٹڈ لوگوں کی امیونٹی بہت مضبوط ہوتی ہے، جو کوئی موٹیویشن لے کے چلتے ہیں، جن کے پیچھے کوئی پاور ہوتی ہے. اور پاور کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھا کوئی موٹیویشن آپ کو مل جائے آپ کو پاور دے گا. آپ کے پیرنٹس بھی اگر اچھے موٹیویٹ آپ کو کرتے ہیں، آپ کو پاور دے رہے، آپ کا ٹیچر، آپ کے دوست، آپ کے فرینڈز، آپ کے ریلیٹیو، کوئی سبلنگ، یہ لوگ بھی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور جب ان سے موٹیویشن ملتی ہے تو ایک قدرتی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور دل کرتا ہے کچھ کر جائے، دل کرتا ہے کہ جنون کی حد تک آگے بڑھ جائیں، اور دل کرتا ہے کچھ کر کے دکھایا جائے. جو لوگ اپنے آپ کو ڈل سمجھتے ہیں ان کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو جاتی ہے. موٹیویٹڈ لوگوں کی امیونٹی بہت مضبوط ہوتی ہے اور ان سے بیماریاں دور رہتی ہیں. وہ جلدی بیمار نہیں ہوتے. یہ کووڈ جلدی نہیں ان کو پکڑتا، یہ انفلوئنزا زیادہ بیماری یہ نہیں پھیلتی، کیونکہ وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہوتا ہے. مائنڈ سائنسز کہتی ہے کہ موٹیویٹڈ لوگوں کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک سیل ایکٹیو ہوتا ہے. ان لوگوں کی وائبریشن بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور اس کو دوسرے لوگوں کی نسبت موقع بھی زیادہ ملتا ہے.
وہ زیادہ موقع ملتے رہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بچوں میں موٹیویشن کے حوالے سے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر والدین سست ہوں گے اور ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے تو بچوں میں بھی موٹیویشن نہیں آئے گی۔ جب گھروں میں موٹیویشن دینے کا کلچر ہوگا تو بچوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ مگر ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ کوئی بچہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، وہ کتاب کی طرف کم جاتا ہے، میچز کھیلتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے کہ نو، پہلے کتاب پڑھو پھر سوچیں گے۔ بچہ ڈل ہو جاتا ہے، بچہ نہ کرکٹر بن سکتا ہے، نہ اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے، اس کے اندر موٹیویشن ہے ہی نہیں۔ اب موٹیویشن کس نے دینی ہے؟ جو اس کو سمجھ گیا۔ ہر بچہ اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، ہر بچہ اچھی کتاب نہیں پڑھ سکتا، ہر بچہ جو ہے وہ آپ کے مطابق، پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بہت اسٹڈی کرے، وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسٹڈی کروانی ہے تو ضرور کروائیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ کرکٹر بننا چاہ رہا ہے، اس کو کرکٹ کے میدان میں زیادہ جانے کا موقع دیں۔ جب وہ زیادہ کرکٹ کے میدان میں جائے گا، زیادہ جانے کا اس کو موقع ملے گا، اس کے بعد اسے کہیں اب تم بک پڑھ لو۔ اگر اچھے کرکٹر بننا ہے، اگر انٹرنیشنل کرکٹر بننا ہے تو وہ تمہارا ایک گول ہے، وہ ضرور پورا ہوگا، لیکن جب تک تم کتاب نہیں پڑھو گے، جب تک تمہیں انسان کی سوجھ بوجھ نہیں ہوگی، تمہیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، گفتگو کرنے کا ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تم اچھے کریکٹر نہیں بن سکتے۔ اچھا کریکٹر بننے کے لیے بھی آپ کو موٹیویشن چاہیے، اور آپ کو کتاب کا سہارا لینا پڑے گا، آپ کو اسٹڈی کرنا ہی پڑے گی۔ تنقید مت کیجیے بچوں پہ۔ ٹیچرز موٹیویشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر وہ بچوں میں موٹیویشن پیدا کریں تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ٹیچر کی نصیحت اتنا اثر نہیں کرتی جتنا کہ ٹیچر کی اپنی پرسنالٹی، اس کی اچھی پرسنالٹی ہوگی، بچہ موٹیویٹ ہوگا۔ پرسنالٹی اگر وہ ماڈل ہوگا تو پھر بچوں کے لیے موٹیویٹ ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ لہذا ٹیچر کو ایک ماڈل کی طرح ہونا چاہیے، اچھا ڈریس اپ ہو، اچھی گفتگو کرتا ہو، اچھا انداز بیان ہو، اچھے طریقے سے بات کرتا ہو، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ماڈل ہوگا، اور جب وہ ماڈل ہوگا تو وہ کچھ کر دکھائے گا۔ کتابیں بھی موٹیویشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایسی کتابیں پڑھیں جو کامیاب لوگوں کی کہانیاں اور داستانیں ہو۔ ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے اندر جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہ جذبہ ہی جنون ہوتا ہے۔ آپ بہت بلندی کو چھو جائیں گے۔ ان باتوں پہ غور کیجیے۔